ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم. 12 رکوع ارشاد فرمایا اللہ خبردار انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے. یہاں اللہ نے اپنے ولیوں کے ذکر سے پہلے 2 تاکیدیں لگائی ہیں. اللہ خبردار انا بے شک، یعنی جب کوئی بہت اہم ٹاپک ہو، کوئی بہت اہم بات ہو تو انسان کہتا ہے خبردار میری بات سنو. تو یہ چونکہ بہت اہم ٹاپک تھا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا اور اولیاء اللہ کے گستاخ پیدا ہونے والے تھے، تو اس لیے ارشاد میں اللہ خبردار انا بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، آپ نے 11 کے بھی یا اس سے ہیوی جو ہے نا بجلی کے کھمبے دیکھے ہوں گے تو ان کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے محکمے والوں کی طرف سے، سیڑھی بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر 2 ہڈیاں جو ہے نا وہ کراس ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار، یعنی بہت خطرہ ہے یہاں پہ. تو حضرات گرامی قدر، چونکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادنا گستاخی سے بھی ایمان کا خطرہ تھا اور ان کے انکار کی وجہ سے بندے کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 بورڈ لگا دیے. اللہ خبردار انا بے شک یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے. سبحان حضرات گرامی قدر، اللہ نے بورڈ لگا کے آگاہ کر دیا کہ ولیوں کو عام نہ سمجھنا، نہ ولایت کو عام سمجھنا. یہ انتہائی نازک ٹاپک ہے اور انتہائی جو ہے نا حضرات گرامی قدر سینسٹیو مقام ہے. یہاں پر انسان کے ایمان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے حضرات گرامی قدر قرآن پاک کی اور بھی دیگر بے شمار آیات بینات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. آج اس دور میں اللہ کے ولیوں کا انکار عام کیا جا رہا ہے اور بالخصوص جو کرامات اولیاء ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور کرامات اولیاء کے اوپر جو ہے وہ قدر لگا کر حضرات گرامی قدر وہ عقیدہ اہل سنت کو جو ہے نا وہ ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے ولیوں کی کرامات حق ہیں اور یہ قیامت تک رہے گی. بولو سبحان اللہ. اور اہل سنت و جماعت کا دوام قیامت تک رہے گا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک غالب رہے گا، کوئی انہیں مغلوب نہیں کر سکے گا. تو وہ گروہ اہل سنت و جماعت ہے. 1400 سال ہو گئے لوگ اس میں سے نکل رہے ہیں، جو آ رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ نکل کے رہے ہیں نا. مثلا خارجی نکلے، رافضی نکلے، پھر وہابی نکلے، پھر دیوبندی نکلے، چکراوی نکلے، پرویزی نکلے اور پھر سن 1900 کے اندر اہل سنت کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا اور قادیانیوں کا ایک بہت بڑا گروہ اہل سنت سے نکلا. اور اس دور میں بھی بڑی بڑی جماعتیں، جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت اور دیگر جماعتیں
انہوں نے اپنے علیحدہ دھڑے بنا لیے. میں ٹو مچ امپورٹنٹ گفتگو کر رہا ہوں. سبحان اللہ. لیکن مجھے بتائیں اہل سنت کی شان میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں. خوشی سے بولو. اہل سنت کی شان میں کوئی کمی آئی ہے تو مجھے بتا دو. یہ کمی آ بھی نہیں سکتی کیونکہ اللہ کے گرامی قدر ہمارے غیب دان نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک غالب رہے گا, اسے کوئی مغلوب کر سکے گا نہیں. اچھا, اسی طرح 4 مذاہب ہوئے, ان کے اندر امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مذہب کو فقہ حنفی کو اللہ نے عروج عطا کیا. سبحان اللہ. اور ایسا عروج عطا کیا کہ آج سوشل میڈیا کے فاضلین, جو سوشل میڈیا سے فاضل ہیں, جو فلمیں ڈرامے دیکھ کے عالم بنے ہوئے, فلمی عالم اور ڈرامائی عالم ہیں, وہ جو ہے نا حضرات گرامی قدر ان کو بڑا دکھ ہے, تکلیف ہے کہ فقہ حنفی اتنی کیسے پھیل گئی ہیں, اور وہ فقہ حنفی کے اوپر جو ہے نا تان و تشریح کے تیر برسا رہے ہیں. لیکن فقہ حنفی کا انشاءاللہ سورج جو ہے نا اوج ثریا پہ چمک رہا ہے, چمکتا رہا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا. سبحان اللہ. قیامت تک چمکتا رہے گا. میں تھوڑی سی آپ کو کیلکولیشن بتا دوں تاکہ آپ کے ایمان کو جو ہے نا وہ جلا ملے. اس وقت پوری دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان. کتنے ہیں؟ بولا کرو, سارے بولو. کتنے؟ 1.5 ارب کے قریب مسلمان. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ کا کرم کتنا ہم پر. 25 کروڑ پاکستان میں, یہ سارے حنفی ہیں. 30 کروڑ ہندوستان کے اندر ہے مسلمان, یہ بھی سارے حنفی ہیں. اور 25 سے 30 کروڑ آبادی جو ہے نا یہ ہے بنگلہ دیش کی, یہ بھی سارے حنفی ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ سری لنکا بھی ہے اور افغانستان بھی ہے. میرے خیال میں 10 کروڑ یا اس کے لگ بھگ قریب تو آبادی افغانستان کی بھی ہے. افغانستان میں بھی سارے حنفی. تو 25 کروڑ پاکستان کے, اس میں سے ہم 5 کروڑ ساری قومیں نکال دیتے ہیں, سارے فرقے نکال دیتے ہیں. 20 کروڑ حنفی لگاؤ, 20 کروڑ, 25 کروڑ لگاؤ آپ انڈیا کے اندر, کتنے ہو گئے؟ 45. 20 کروڑ لگا لو آپ اپنا بنگلہ دیش میں, کتنے ہو گئے؟ 65. 10 کروڑ لگا لو آپ افغانستان میں, کتنے ہو گئے؟ 75. سری لنکا میں 5 کروڑ لگا لو, کتنے ہو گئے؟ 80. اور ترکی کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے حنفی ہیں. 10 کروڑ آبادی میں کہتا ہوں ترکی کے لگا لو, اندازہ لگا رہے ہیں, 80 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 90. باقی جو سنا 10 کروڑ جو ہے باقی حنفی مسلمان لگا لو. 1 ارب تو صرف حنفی ہیں. سبحان اللہ. 1.5 ارب میں نے یہ بالکل جو ہے نا لائٹ سی کیلکولیشن کی ہے. 1.5 ارب مسلمانوں میں 1 ارب سے زیادہ حنفی ہیں. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ کو اتنی شان عطا فرمائی. اچھا, اب میں بزرگوں کے نام لینے لگا ہوں, آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے خوش ہو کے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فقہ حنفی میں, حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فقہ حنفی میں, حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر فقہ حنفی میں, حضرت بہاؤالدین زکریا فقہ حنفی میں, حضرت شاہ رخ عالم فقہ حنفی میں, حضرت سلطان باہو حنفی, بابا بلے شاہ حنفی, حضرت پیر مہر علی شاہ حنفی. حضرات کرام, یہ سارے ہیرے حنفیوں کو اللہ نے عطا کیے. حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی حنفی, مولانا روم
حنفی. اگر میں اس طرف چلے جاؤں عرب کی، یہ تو میں صرف ایشیا کے بزرگوں کی بات کر رہا تھا، اور اگر کیا کہتے ہیں کہ یورپ اور وسط یورپ کی طرف چلے جائیں تو پھر بہت بڑے بڑے نام ہیں. یہ سارے حنفی تھے. آج ایک چھوٹی یہ پنڈی، کیا پنڈی کا شوربہ، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فقہ حنفی پہ بھونکتا ہے. تو میں اس بھونکنے والے کو کہتا ہوں اگر کوئی کتا سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو یہ تھوک اس کتے کے منہ پہ آئے گا. فقہ حنفی کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں. فقہ حنفی جو ہے نا وہ کل بھی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چمک رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اولیاء کا فرمان ہے. بڑے بڑے اولیاء، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ان کے صرف نام ہی آپ کو لے کے بتا دوں. کتنی بڑی ہستیاں. یہ محنت ہے بزرگان دین کی. دنیا کے چپے چپے کے دوروں میں جا کے تبلیغ کی. ان کی تبلیغ بے لوث تھی. آئے ہائے سبحان اللہ. میں ایک ہی بزرگ کی بات کرتا ہوں یار، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سبحان اللہ. آپ کے ایک خلیفہ ہیں جن کا نام ہے شاہ عبدالعلیم مریٹھی صدیقی. شاہ عبدالعلیم مریٹھی صدیقی کون ہیں؟ یہ شاہ احمد نورانی کے والد گرامی ہیں. اور شاہ عبدالعلیم مریٹھی کو سفیر اسلام کہا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی اور لاکھوں لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا. بولو سبحان اللہ. حضرات اکرام کے آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ افریقہ گیا تو افریقہ کے لوگ جنگلی، ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، ان کو تو انسانیت کا نہیں پتا. وہ خود بھی ننگے، ان کی عورتیں بھی ننگی. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جو ہے نا دوبارہ افریقہ، پہلے تو یہ نظر دے کے پھر دوبارہ افریقہ گیا اور میں نے جو ہے نا وہ کرتے سلوائے اور ہندوستانی پجامے سلوائے، بہت سارے سوٹ سلوا کے میں افریقہ کے بندرگاہ پہ اترا. لوگ جو ہے نا وہ آئے تو میں نے ان کو کپڑے تقسیم کیے. تو ان کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ وہ پجامہ سر پہ پہن رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کپڑے کیسے پہننے ہیں. لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج افریقہ میں جا کے دیکھو لاکھوں لوگ مسلمان ہیں. یہ فیضان کس کا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. اللہ اکبر. ایک شاہ عبدالعلیم مریٹھی کا پوری جو ہے نا وہ ذریت نجد مقابلہ نہیں کر سکتی. اپنے پلے سے انہوں نے جو ہے نا وہ دین پھیلایا. پھر شاہ عبدالعلیم مریٹھی تو بہت پڑھے لکھے کوالیفائڈ انسان تھے. یورپ کے اندر آپ نے تبلیغ کی، ورلڈ اسلامک مشن بنایا گیا. آج پوری دنیا کے اندر ورلڈ اسلامک مشن کے تحت جو ہے نا وہ الحمدللہ ادارے قائم ہیں. تو یہ فیضان کس کا ہے؟ یہ ولیوں کا. سبحان اللہ. الحمدللہ. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے چونکہ 11 شریف کا مہینہ ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا باس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے باس ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اور یہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوث پاک کا نام لے لیا جائے. لاکھوں لوگوں کو حضور غوث اعظم نے مسلمان کیا. حضرات گرامی قدر توجہ ہے سبحان اللہ. جس کی توجہ ہے ذرا پھر محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. ایک واقعہ میں کوٹ کرنے لگا ہوں. مرید کیسا ہونا چاہیے؟ مرید کیسا ہونا چاہیے؟ ایسے تو دیکھیں نا جیڑا بندہ تھوڑے سے کپڑے اچھے پایا ہے بڑا پیر ہے، جیڑے کو 4 گھٹیاں زیادہ پائیں ہیں پیر ہے.
جیسے کو گڈی اچھی ہے اے پیر ہے ہم اہلے پیچھے لگ گئے اہلے پیچھے نہیں. پیر جو ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا ہے جب کسی کے دامن میں ہاتھ دے دیا تو پھر دے دیا. ہاں وہ صحیح العقیدہ بھی ہو اور جامع شرائط بھی ہو. اگر جامع شرائط نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ پیر ہی نہیں ہے, وہ پیڑ ہے. پیر وہ ہے جو جامع شرائط ہو, اور 4 شرائط اعلیٰ حضرت لکھے. نمبر 1 صحیح العقیدہ سنی ہو, وہابی دیوبندی چکراسی پرویزی رافضی نہ ہو. نمبر 2 جو ہے نا وہ عالم ہو, اتنا علم رکھتا ہو کتابوں سے مسئلہ نکال سکے. نمبر 3 اس کی چین منتسب ہو, خود ہی پیر نہ بن کے بیٹھ گیا ہو بلکہ اس کو کہیں سے خلافت ہو اور خلافت در خلافت حضور تک پہنچتی ہو. اگر بیچ میں کہیں بھی کہیں نہیں ملی ہوئے پھر اس کے اندر فیض نہیں ہوگا. اور نمبر 4 دیکھیے فاسق معلم نہ ہو. فاسق معلم کیا ہوتا ہے کہ اعلانیہ گناہ نہ کرے. گناہ پیر سے بھی ممکن ہے. معصوم صرف نبی ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں. ہاں اعلانیہ گناہ نہ کرے, بازاروں میں کھڑا ہو کر اور کیا کہتے ہیں کہ فاسق معلم نہ ہو, داڑھی نہ مونڈی ہوئی ہو ہر وقت, وہ تو فاسق معلم ہے. شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو, 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, مونچھیں بڑی ہیں, داڑھی کٹی ہوئی ہے, زلفیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں, ایسا بھی ہے. یہ فاسق معلم ہے. یا نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ اعلانیہ نماز نہیں پڑھ رہا, ایسا بتا کہاں سے پیر ہو گیا. یہ جو ہے نا جامع شرائط ہو, جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب گنجائش نہیں ہے سوچنے سمجھنے کی. اب فرمایا کہ مرید اگر جامع شرائط پیر سے بیعت ہو گیا تو اب مرید کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہو. غسال جب مردے کو غسل دیتا ہے تو مردے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, پھر وہ غسال کی مرضی ہوتی ہے, اس کو بٹھائے لٹائے, اس کو دائیں کروٹ لٹائے بائیں کروٹ. مردہ یہ تو نہیں کہتا بھائی مجھے ہاتھ میں لگاؤ, پانی ٹھنڈا ہے مجھے ٹھنڈ لگ رہی, نہیں. پھر وہ جو ہے نا وہ پیر کے ہاتھ میں اس طرح ہے جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ. اب مرید جو ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے بتانے لگا ہوں, کیونکہ وقت نہیں ہے تو بالکل میں جو ہے نا وہ مغز پیش کرنے لگا ہوں. حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ایک مرتبہ آپ دریا میں سفر کر رہے تھے تو دریا میں نا آپ ڈوبنے لگے, کشتی ٹوٹ گئی یا جس طرح بھی آپ دریا کے اندر چلے گئے ڈوبنے لگے. اب جب ڈوبنے لگے قریب تھا کہ ابھی زندگی بھی جاتی ہے, ڈوب رہے ہیں. اللہ اکبر, یار یہ واقعہ پڑھ کے تو میرا بھی ایمان تازہ ہوگا. تو اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا اپنا ہاتھ کو میں تمہیں دریا سے نکالوں. تو حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ حضور یہ ہاتھ تو میں پہلے کسی کے ہاتھ میں دے چکا ہوں. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور یہ ہاتھ تو میں پہلے کسی کے ہاتھ میں دے چکا ہوں, میں یہ ہاتھ نہیں دے سکتا. تو حضرات گرامی قدر حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کی اس عقیدت کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ اللہ اکبر متعجب ہوئے کہ جب آپ نے خضر علیہ السلام کی مدد کو قبول نہیں کیا تو پھر آپ کے شیخ حضرت خفی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے نا آپ کے شیخ جو ہے نا وہ تشریف لائے. انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تو ان کو دریا سے باہر نکالا. تو یہ حضرات کرام قدر شیخ کامل ہوتا ہے. ایک اور میں آپ کو روایت سناتا ہوں. حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جو مرید تھے حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. فخر الدین رازی مفسر ہیں, تفسیر کبیر لکھی ہے آپ نے, اور مفسر جو ہوتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا, کم سے کم 25-30 علوم کے اوپر اس کو مہارت تامہ حاصل ہوتی ہے, اس کو مفسر کہتے ہیں. تو حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بہت بڑے متکلم تھے, یعنی آپ جو ہے نا ہر بات کو عقلی دلیل سے ثابت کرتے ہیں.
اور اس دور میں اگر دیکھو تو غزالی زمان جو ہے نا حضور سید احمد سید قادری شاہ صاحب، آپ بہت بڑے نقطہ کام بزرگ گزرے، آپ خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، اور منطقی دلائل قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے منطقی جواب دیتے ہیں۔ جب آپ دلیل قائم کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے لو جی اس کا تو جواب بھی کوئی نہیں ہوگا، اور جب آپ اس کی منطقی دلیل کا جواب دیتے ہیں تو لگتا ہے ایسے جیسے یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ فخر الدین رازی کیا ہو گئے؟ امام فخر الدین رازی جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرات گرامی قدر شیطان آ گیا، کہنے لگا فخر الدین ساری عمر تم نے جو ہے نا وہ لوگوں کو عقلی دلائل دیے ہیں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے، اس کی مجھے کو عقلی دلیل دو۔ آپ نے اسے دلیل دی تو اس نے رد کر دی، آخر وہ بھی بہت بڑا معلم رہ چکا ہے۔ آپ نے 360 دلیلیں دی، اس نے 360 کی 360 رد کر دی۔ قریب تھا کہ آپ کے جو ایمان ہے نا وہ ضائع ہو جاتا اور شیطان آپ کے ایمان کو لوٹ لیتا، تو آپ کے شیخ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دور ہزاروں میل دور یا سینکڑوں میل دور آپ سے جو ہے نا وہ وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرماتے فرماتے آپ نے دیکھا کہ میرا مرید جو ہے نا اس وقت مشکل میں ہے، آپ نے وہیں سے وہ جو پانی چلو میں لیا تھا نا وہ ایسے چلو میں لے کے وہاں سے پھینکا، تو حضرات گرامی قدر وہ حضرت فخر الدین رازی کے منہ پہ آ کے گرا، تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا جھنجھلائے، تو آپ نے وہاں سے بیٹھ کے کہا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے۔ جب یہ کہا وہ شیطان بھاگ گیا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ شیخ کا مقصد یہ ہوتا ہے، شیخ کا مقصد ہوتا ہے آپ کی تربیت کرنا قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، اچھی بات کہنا۔ اگر آپ اپنے شیخ کی اچھی بات کہنے سے برا مناتے ہیں پھر آپ مرید ہی نہیں۔ مرید کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے میری اصلاح کریں، میرے اندر جو عیب ہے وہ مجھے بتائیں، میرے اندر جو کمی ہے نقص ہے وہ آپ مجھے بتائیں، اور اگر شیخ بتائے اور آپ ناراض ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اور دوسرا مقصد شیخ کا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ ہے نا شیخ جو نا آپ سے دنیاوی فوائد لے، نہیں، شیخ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو دین بتائیں، اور شیخ جو ہے وہ بندے کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ کیونکہ وقت بھاگا جا رہا ہے، آخری بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ویسے یہ میں دلائل کے ساتھ پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں۔ آج کل ایک بات زیر بحث ہے، وہ کیا ہے؟ غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیری ترائی کیسے کرا دی، سوشل میڈیا پہ بھی اور ادھر ادھر بھی۔ تو بھائی کرامت کہتے ہی اسے ہے جو انسان کی عقل کو حیران کر دے، کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے وہ تو کرامت ہی نہیں ہے۔ نہ قدرت انسان کی عقل میں آ سکتی ہے، قدرت اسے کہتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے کسی چیز کا ظہور ہو، کہتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کائنات قدرت الہی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ کائنات؟ نہیں آ سکتی۔ اچھا، معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، لیکن معجزے میں طاقت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ جو معجزے کا منکر ہے حقیقت میں وہ خدا کی قدرت کا منکر ہے۔ اور اسی طرح کرامت جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی قدرت کا فرما ہوتی ہے۔ جو کرامت کا منکر ہے حقیقت میں وہ بھی خدا کی قدرت کا منکر ہے۔ یہ مظہر ہوتے ہیں، نبی یا ولی یہ اللہ کی ذات کے مظہر ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، خلق عادت کوئی واقعہ ہوتا ہے تو حضرات گرامی قدر حقیقت میں اس کے اندر اللہ کی طاقت شامل ہوتی ہے۔ وہ بخاری شریف کی معروف روایت کہ میں بندہ فرائض و نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر دیتا ہے حتی احببتہ، پھر میں اسے پیار کرنے لگتا ہوں
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں اسے پیار کرتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ يَدَاهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ ساری قوتیں اس لیے کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک دیکھنا تمہارا ہے، ایک دیکھنا اللہ کے ولی کا ہے، فرق ہے۔ ولی ہو نجم الدین کبریٰ اور مرید ہو فخر الدین رازی، بیچ میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو تو جو ولی ہے وہ سینکڑوں میل دور بھی مرید کو دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایسی باتیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہوں اور ولیوں کے بارے میں مشہور ہوں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کا جو ڈوبا ہوا بیڑا کرایا حضرات گرامی قدر، یہ کوئی اتنی اچھمبے والی بات نہیں ہے، یہ آپ کی کرامات اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اور قرآن کے اندر کرامات جو ہے حضرات گرامی قدر وہ ثابت ہیں، اللہ کے ولیوں کی کرامات ہیں، اور ایسی ایسی کرامات ہیں کہ حضرات گرامی انسان کی عقل دنگ رہ جائے ہیں۔ اصحاب کہف ان کی بارگاہ میں اگر ایک کتا آ کے بیٹھ جائے تو وہ بخشا جائے۔ تو حضرات گرامی غوث اعظم کا مقام تو پھر اصحاب کہف سے زیادہ ہے نا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، یہ جو ہے نا محمدی ولی ہیں، اور محمدی ولی کا مقام بنی اسرائیل کے ولیوں سے یقیناً زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، یعنی جو باتیں بنی اسرائیل کے نبیوں سے ظہور پذیر ہوئی ہیں میری امت کے علماء اور ولیوں سے وہ کرامتیں ظہور پذیر ہوں گی۔ مطلب یہ ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی نبی سے بڑھ جاتا، نہیں، نبی کا مقام ہر طرح زیادہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصوف کی عظیم کتاب عین الفقر شریف کے اندر لکھا ہے علماء امتی افضل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو کرامات اور جو معجزات اللہ نے ان کو عطا کیے اس سے بڑھ کر بھی اللہ میری امت کے ولیوں اور علماء کو عطا کرے گا۔ تو حضرات گرامی قدر اگر کوئی شخص چڑھے ہوئے سورج کا انکار کرے تو وہ یا بے وقوف ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی، یا دوسرا جو چمگادڑ ہے نا، سورج جو ہے نا وہ سوا نیزے پہ چمک رہا ہو، چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، بولو سبحان اللہ، چمگادڑ کو نظر آتا ہے، دن کو سورج چمک رہا ہے لیکن وہ دیکھ سکتی نہیں، اب اس کے نہ نظر آنے سے سورج کا انکار تو نہیں نہ ہو سکتا، اس کو نظر نہیں آ رہا تو اس کی نظر کا قصور ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے ولیوں کی شان نظر نہیں نہ آتی تو یہ اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، لیکن ولیوں کی شان یہ تو وراء الورا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا